حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس کے بارے میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو میری امت تک ان کے دین کے معاملے کی 40 احادیث کو پہنچائے گا تو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو فقہا اور علماء کے ساتھ اٹھائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے شفیع اور اس کے ایمان کا گواہ ہوں گا۔ اور دیگر حدیثوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے ہو جا۔ اس طرح کی اور بہت ساری اس میں فضیلتیں موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے اب تک تقریباً 31 حدیثیں سنی ہیں، اور یہ احادیث طیبہ ہمیں امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور کتاب الاربعین سے سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم 32ویں اور 33ویں حدیث کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں الحدیث الثانی والثلاثون عن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدرجی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والدارقطنی وغیرہما مسندا ورواہ مالک فی المؤطأ مرسلا عن عمرو بن یحیی عن ابیہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاسقط ابا سعید وله طرق یقوی بعدها ببعد۔ یعنی 32ویں حدیث سیدنا ابو سعید سعد بن مالک بن سنان الخدرج رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ضرر دینا ہے اور نہ ہی ضرر پانا ہے۔ یہ حدیث امام ابن ماجہ نے اور دارقطنی وغیرہ نے روایت کی ہے، اور امام مالک نے بھی اپنی موطا کے اندر اپنی سند کے ساتھ اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زبردست صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، اور مدینہ کے فقہا میں سے زبردست آپ کا ایک مقام ہے، اور مدینہ شریف کے اندر آپ کا انتقال 74 سنہ ہجری کے اندر ہوا، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بیعت رضوان کے موقع پر بیعت کرنے کی سعادت بھی حاصل کی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ ضرر ہے نہ ضرار ہے۔ اس کے معنی کیا ہے ضرر و ضرار کے؟ علماء میں سے بعض کا قول یہ ہے کہ ضرر اور ضرار یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، یعنی نقصان نہ پہنچانا، کہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، جبکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ضرر کا معنی یہ ہے کہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ، اپنے ساتھی کو نقصان پہنچاؤ، اور اس میں تمہیں کسی طرح کا کوئی فائدہ حاصل ہو، یعنی اس کو نقصان پہنچانے میں تمہیں کسی طرح کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، مثلا مال حاصل ہو رہا ہے کہ تم نے اس کو نقصان پہنچایا اور تمہیں فائدہ پہنچا۔ اور ضرار کہتے ہیں کہ تم اپنے ساتھی کو، اپنے دوست کو، اپنے پڑوسی کو ایسا نقصان پہنچاؤ جس میں تمہارا کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی کسی طرح کا بھی نقصان اپنے ساتھیوں کو نہ پہنچاؤ، چاہے اس میں تمہاری منفعت ہو چاہے اس میں تمہاری منفعت نہ ہو۔ بعض علماء نے اس کا معنی یہ کیا نہ کسی کو تکلیف دے اور نہ کسی سے تکلیف پائے، یعنی اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ ہمارا اسلام اس حوالے سے کہ دوسروں کو تکلیف دی جائے بہت زیادہ ہمیں اس حوالے سے ترغیب دیتا ہے کہ ہم دوسروں کو تکلیف دینے سے بچیں۔
اور خود اپنی ذات کو بھی تکلیف دینے سے ہمارے دین نے ہمیں منع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا کہ جو ضرر پہنچانے والا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرر پہنچائے گا، اس کو نقصان پہنچائے گا۔ اور ایک حدیث پاک کے مطابق کہ جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، وہ ملعون ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا ہے۔ لہذا تکلیف پہنچانے سے ہماری شریعت مطہرہ نے منع کیا، اور اس کی کئی صورتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کئی احادیث طیبہ میں بیان فرمائی کہ معمولی باتیں جس کو ہمارے یہاں شمار کیا جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ مثلا ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے، تو کسی دوسرے صحابی نے ان کے پاس جا کے رسی رکھ دی۔ وہ اچانک اٹھے تو گھبرا گئے کہ شاید ان کے پاس کوئی سانپ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور ناراضی کا اظہار فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک عادت ہوتی ہے کہ ہم سامان اس طریقے سے لے کے جاتے ہیں کہ اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے کہ اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے گی، کسی کو وہ چیز لگ جائے گی۔ عمومی طور پر ہمارے یہاں اس کا لحاظ نہیں ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر بڑی سختی فرمائی کہ جو شخص کسی جگہ سے گزرے، مسلمانوں کے مجمع میں سے گزرے، اور تیر جو ہے اس کی نوک وہ باہر کی طرف نکالے ہوئے ہو جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ہمارے یہاں اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ تو نماز تک میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس انداز میں کھڑے ہوتے ہیں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو اس انداز میں سجدہ کرتے ہیں کہ ان کی کوہنیوں کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے۔ ہمارے دین نے اس سے منع کیا ہے۔ آپ سامان لے کے سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، آپ راستے میں جا رہے ہیں، یا آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے سامان اس پر اس انداز میں رکھا ہوا، جیسے بعض رکشے کے اندر جاتے ہیں، بس ٹرک جا رہے ہوتے ہیں اور اس میں لوہے کا اس طرح کا سامان رکھا ہوتا ہے یا دیگر چیزیں اس طرح رکھی ہوتی ہیں کہ اس کے قریب بھی کسی کا جانا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر غلطی سے کوئی قریب چلا جائے تو سخت حادثے کا وہ شکار ہو جائے، اور اس میں کئی لوگوں کے لیے تکلیف کا اندیشہ ہوتا ہے۔ احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر یہ چیز انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ بندہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچنے کا یہ اندیشہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے جس کو پیچھے ہم سن کے بھی آ چکے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس کے بارے میں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے عکس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اس کے الٹ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح بندہ اپنے لیے کوئی چیز ناپسند کرتا ہے تو یوں ہی وہ اپنے بھائی کے لیے بھی اس چیز کو ناپسند کرے۔ بندہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچائے، بندہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کو کوئی دھوکہ دے، بندہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ چیٹنگ کرے، اس کے ساتھ جھوٹ بولے۔ تو جس طرح یہ چیزیں وہ اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، یوں ہی اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرے، تو نہ تکلیف دے نہ تکلیف حاصل کرے۔ اس کی ایک مثال سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی یہ بیان فرمائی کہ جو حجر اسود ہے اس کو چومنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو چوما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص اس وجہ سے حجر اسود کو چوما کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو چوما ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے اندر یہ موجود ہے، اور اسی طرح دیگر علماء نے اسی روایت کے پیش نظر یہ فرمایا کہ اگرچہ حجر اسود کو چومنا یہ سنت مبارکہ ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہاں پر ایسا رش پڑا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ قریب جاتے ہیں تو خود تکلیف کے اندر پڑیں گے اور دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈالیں گے، تو پھر علماء نے اس کی اجازت دی کہ آپ دور کھڑے ہو کر بھی حجر اسود کا استلام کر سکتے ہیں، یعنی آپ حجر اسود کی طرف ہاتھوں سے اشارہ کر کے اس کو چوم لیں، اس طریقے سے بھی آپ کا استلام یہ ادا ہو جائے گا۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری شریعت مطہرہ یہ اس بات کا کس قدر اہتمام کرتی ہے کہ ہم خود بھی ضرر سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے افعال سے بھی، ایسے نیک کاموں سے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کو منع فرمایا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ ضرر کے اندر پڑیں، تکلیف کے اندر پڑیں اور اس کو ہمیشہ نہ نبھا سکیں، یعنی ایسی بدن کی قوت نہیں ہے کہ وہ کام شروع کریں گے لیکن اس کے اوپر پابند نہیں رہ سکتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت فرمائی کہ مثال کے طور پر سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے بکثرت روزے رکھنا شروع کیے، بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، انہیں سمجھایا کہ اتنے زیادہ روزے نہ رکھیں بلکہ مہینے کے اندر اتنے روزے رکھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ رکھنا چاہتا ہوں، کچھ اجازت دی، پھر یہاں تک فرمایا
کہ جو صوم داؤدی ہے اس انداز میں روزے رکھو، یعنی ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑو۔ تو نیک کاموں کے اندر بھی اپنی ذات کو ضرر پہنچانے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسے انداز میں کہ جس کی وجہ سے بدن کو نقصان پہنچتا ہے، یا ایسے انداز میں کہ بندہ اس کو نبھا نہیں سکتا، تکلیف میں پڑ جائے گا، اور وہ کام نفلی ہے، ایسا کام ہے کہ جس کو کرنا ہماری شریعت مطہرہ نے لازم قرار نہیں دیا۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں یہ بات موجود ہے، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر قادر تھے کہ آپ چاہیں تو ساری زندگی روزے سے رہتے، آپ کھانے کے محتاج نہیں تھے، ساری رات آپ عبادت کرتے، اور آپ کی سیرت کے اندر ملتا بھی ہے ساری رات عبادت کرنا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی چونکہ آئیڈیل ہے تو آپ نے اپنی امت کی تربیت کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے آرام بھی فرمایا، راتوں میں عبادت بھی کی، روزے بھی رکھے اور روزے چھوڑے بھی، یعنی فرض کے علاوہ آپ نے اور دنوں کے اندر روزے رکھے بھی اور روزے نہیں بھی رکھے۔ یہ ہماری تعلیم و تربیت کے لیے کہ اپنے اوپر وہ کام لینا ہے، ایسا کام کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے ضرر کے اندر مبتلا نہ ہو، یعنی فرائض کے علاوہ جو فرائض واجبات ہیں وہ تو باہر صورت ادا کرنے ہیں۔ ہاں بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں بندے کو تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، لیکن وہ قدرتی آزمائش ہوتی ہے جس کو بندے کو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب اس پر بندہ صبر کرے گا تو اس صبر پہ اس کو اجر ملے گا، لیکن ایسی تکلیف اپنے اوپر ڈال لینا، ایسا معاملہ اپنے اوپر ڈال لینا کہ جس کو وہ نبھا نہ سکے، اس سے ہماری شریعت مطہرہ منع فرماتی ہے۔ شریعت مطہرہ کے بہت سارے احکام اسی پر مشتمل ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے آسانی کا بیان فرمایا۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ افراد کا ذکر فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یعنی تم میں سے کچھ افراد وہ کہ جو مسافر ہوں یا مریض ہوں تو وہ ان روزوں کو بعد کے دنوں میں رکھ لیں۔ آگے مزید یہ ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یعنی رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، وہ قرآن کے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی اور فرق کی واضح نشانیاں موجود ہیں، تو جو اس مہینے کو پائے اس میں روزہ رکھیں۔ اور فرمایا کہ جو مریض ہے یا جو سفر میں ہے تو وہ دوسرے دنوں میں یہ روزے رکھ سکتا ہے۔ یعنی شریعت مطہرہ نے ہمیں اس بات کا اختیار دیا کہ اگر شرعی اعتبار سے عذر متحقق ہو جاتا ہے، یعنی یہ شریعت مطہرہ کی طرف سے گنجائش نکل آتی ہے کہ روزے اس نے نہیں رکھے تو شریعت مطہرہ اس کو گنہگار قرار نہیں دیتی۔ کوئی سفر کے اندر موجود ہے، سفر پہ گیا ہوا ہے شرعی سفر پر، کہ جس کی بنیاد پر شریعت مطہرہ اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتی، یعنی رمضان کے فرض روزے، یا کوئی ایسا سخت مریض ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے باعث ضرر ہے، تکلیف کا سبب ہے، یا اس کی دوائی ایسی ہے کہ اگر وہ اس وقت میں نہیں کھائے گا تو اس کی تکلیف بڑھ جائے گی یا بیماری جڑ پکڑ جائے گی، تو شریعت مطہرہ اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اس دن روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ سختی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے، وہ ہمارے لیے باعث سعادت ہیں، وہ ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ ہیں، نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہیں، ہماری جسمانی صحت کا ذریعہ ہے، لیکن اگر کسی مقام پر روزہ رکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہتا اور شریعت مطہرہ کے اصول کی روشنی میں وہ روزے چھوڑے جا سکتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے آسانی ہے کہ اس نے مجبور نہیں کر دیا بندے کو کہ بندہ ایسی حالت کے اندر بھی روزہ رکھے اور اپنے آپ کو مزید تکلیف کے اندر مبتلا کرے، بلکہ شریعت مطہرہ نے اس کو اجازت یہاں پر مرحمت فرما دی۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایک مقامات پر ارشاد فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں کرتا، جتنی اس کی طاقت ہے اسی کے مطابق اس کو مکلف فرماتا ہے۔ یوں ہی وضو کا ہمیں حکم ہوا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے اور وضو نہیں ہے تو اس صورت میں وضو کرنا ہے، لیکن اگر کوئی شخص مریض ہے یا کوئی شخص پانی اس نے نہیں پایا
تو شریعت مطہرہ اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ مٹی سے تیمم کر سکتا ہے، یعنی پانی موجود نہیں ہے، پانی پر وہ قادر نہیں ہے، ایک ایک میل تک چاروں طرف پانی اس کو نہیں مل رہا، یا پانی موجود ہے لیکن وہ ایسا مریض ہے کہ پانی کا استعمال اس کو ضرر پہنچائے گا، شریعت مطہرہ نے اس کو پاک مٹی سے تیمم کی اجازت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے اس بات کو ذکر کرنے کے بعد، تیمم کا تذکرہ فرمانے کے بعد، کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ارادہ نہیں فرماتا کہ تم کو حرج کے اندر ڈالے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اسی طرح کی کئی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حرج کے اندر مصیبت میں بندوں کو ڈالنے کا ارادہ نہیں فرماتا، بلکہ وہ ان کے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ الدین یسر، دین یہ آسان ہے، اور فرمایا وبعثت بالحنیفیۃ السمحہ، کہ مجھے ایسی شریعت کے ساتھ بھیجا گیا ہے کہ جو ہر باطل سے الگ، حق والی اور آسان ہے، جس پر چلنا بالکل آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت، شام کے وقت اور رات کے آخری حصے میں چلنے کے ساتھ کچھ مدد حاصل کرو۔ علماء اس کی شرح میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فرض کردہ عبادتیں ہیں اس کو تو ادا کرے گا، لیکن اس کے ساتھ وہ دیگر نوافل وغیرہ ادا کرتا ہے تو اس کو کرنے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی کے ذریعے بندے کو مقام اور مرتبے حاصل ہوتے ہیں، بندہ قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انہی نفلی عبادتوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ لیکن شریعت یہاں پر اس کو آسانی یہ دیتی ہے کہ وہ رات کے کچھ حصے میں چل کر، صبح کے کچھ حصے میں چل کر، شام کے کچھ حصے میں چل کر اس پر مدد حاصل کرے، یعنی جس طرح ایک مسافر ہے اگر وہ مسلسل چلتا رہے تو وہ تھک جائے گا، لیکن اگر وہ درمیان میں پڑاؤ ڈال لے، تھوڑا سا آرام کر لے، کھانا وغیرہ کھا لے، تو پھر وہ بہت زیادہ چل سکتا ہے، ایک لمبا سفر طے کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم دن کے مخصوص اوقات کے اندر جس میں نشاط ہو، جس میں طبیعت بالکل فریش ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی عادت بنائیں گے تو یہ چیزیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر ہمیں مددگار ثابت ہوں گی۔ مزید یہ یاد رہے کہ اس ساری گفتگو کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ نفلی عبادتوں سے دور ہو۔ ہماری شریعت مطہرہ یہ متوسط ہے، اس میں حرج نہیں ہے اور اس کے اندر غفلت بھی نہیں ہے۔ یعنی پچھلی شریعتیں بعض وہ تھیں کہ جس میں احکام بڑے سخت تھے اور بعض شریعتوں کے اندر بہت زیادہ آسانیاں تھیں، لیکن ہماری شریعت مطہرہ نے متوسط راستہ اختیار کیا کہ نہ غافل رہے بندہ اور نہ ہی ایسی آزمائش کے اندر پڑے کہ جس کو نبھانا اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ایسی ہی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر رہتا تھا، آپ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، لیکن اپنی امت کی اصلاح کے لیے، امت کی آسانی کے لیے، تاکہ امت آپ کے پیچھے چل سکے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات میں آرام بھی فرماتے، آپ روزے بھی رکھتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف دنیاوی کام انجام دیے جن کے آپ محتاج نہیں تھے، لیکن یہ سارے کام اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے امت کو ایک طریقہ کار معلوم ہو جائے اور امت پر یہ کام کرنے کا اگر وہ سنت کی نیت کرے تو اس کو ثواب بھی حاصل ہو جائے۔ تو ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو غفلت سے بھی محفوظ رکھے۔ شریعت مطہرہ کے اندر مختلف نوافل کی فضیلتیں آئی ہیں، شریعت نے اس بات کا حکم دیا کہ بندہ جب فجر کی نماز پڑھ لے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، اس کے بعد وہ اشراق کی نماز ادا کریں۔ مسئلہ شرعیہ یہ ہے کہ اشراق کی نماز کے ساتھ چاش کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، اسی وقت چاش کی نماز بندہ ادا کر لے، یہ اس کے لیے جائز ہے، چاش کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ چاش کی نماز اس وقت پڑھے جب سورج کے اندر خوب روشنی اور گرمی آ چکی ہو، یعنی کچھ وقت گزر چکا ہو۔ اس کی ایک وجہ بعض علماء نے یہ بیان کی کہ شریعت مطہرہ ہمیں غفلت سے محفوظ رکھتی ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، نوافل ادا کیے، پھر کچھ وقت کے بعد دوبارہ ہم نے چاش کے نوافل ادا کیے، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد یہ وقفے سے مسلسل ہمارے دل کے اندر آتی رہے گی۔ یوں ہی مختلف نوافل مختلف اوقات کے اندر ذکر و اذکار جو احادیث طیبہ کے اندر آئے ہیں وہ اسی لیے آئے ہیں تاکہ ہم یہ ذکر و اذکار کر کے، نوافل پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل کے اندر یہ باقی رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں۔ مزید اس حوالے سے یہ ہے کہ
یہ ارشاد فرمایا کہ نہ ضرر پہنچانا ہے، نہ ضرر حاصل کرنا ہے، نہ ایسا ضرر پہنچانا ہے کہ جس میں اپنا نفع ہو، نہ ایسا ضرر پہنچانا ہے کہ جس میں اپنا نفع بھی نہ ہو۔ اس کے حوالے سے علماء نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ وہاں پر ہے کہ جہاں شریعت مطہرہ اس بات کا حکم نہ دے کہ اب اس کو ضرر پہنچانا پڑے گا۔ مثلا کوئی شخص ہے، وہ ایسے کام کا مرتکب ہوتا ہے کہ جہاں اس کے اوپر حد شرعی لگتی ہے، تو اب اگرچہ کہ اس میں اس کو ضرر پہنچ رہا ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن حاکم اسلام کے اوپر یہ لازم ہے کہ جو شریعت مطہرہ کی حد ہے، تو اس صورت میں اس کو سزا دینا اگرچہ کہ ضرر کے اندر آتا ہے، تکلیف کے اندر آتا ہے، لیکن یہ وہ تکلیف ہے کہ جس کا شریعت مطہرہ حکم دیتی ہے کہ اس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو تکلیف سے بچانا ہے۔ تو ہماری شریعت نے جو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ضرر نہیں دینا، ضرر حاصل نہیں کرنا، وہاں پر کہ جس میں کسی طرح کی کوئی شرعی مصلحت نہ ہو۔ اگر شرعی مصلحت موجود ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا عام نفع ہے، تو شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت دیتی ہے، بلکہ حکم کرتی ہے کہ وہاں پر اس کو سزا دی جائے گی تاکہ دوسرے لوگ اس کے شر سے، اس کے ضرر سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح یہ بات یاد رہے کہ اگر کوئی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کوئی کسی کو ضرر دیتا ہے، تو شریعت مطہرہ اس کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ جتنی تکلیف اس کو پہنچائی گئی ہے اتنا بدلہ اس سے لے سکتا ہے، لیکن اس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو تکلیف دیتے ہوئے بندہ حد سے بڑھ جائے۔ اگر وہ حد سے بڑھ گیا تو اب وہ ظالموں میں شمار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ناپسندیدہ ہوگا۔ اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اس میں اولا یہی ہے کہ بندہ صبر کرے گا، اس کا اجر اس کو ملے گا، لیکن اگر جتنی تکلیف دی گئی ہے اتنی تکلیف اس کو بدلے میں دے دیتا ہے تو اس صورت میں یہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں جائز ہوگا، لیکن اس کا فیصلہ کرنا یہ بڑا مشکل ہے کہ کس انداز میں وہ برابر کی تکلیف پہنچائے۔ عمومی طور پر لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ بندہ صبر کرے۔ امام حسن بصری اور دیگر بعض بزرگوں کے اقوال یہ ملتے ہیں کہ بعض اوقات مظلوم یہ ظالم سے بڑھ جاتا ہے کہ ظالم اس پر ظلم کرتا ہے، لیکن وہ اس کی اس قدر برائیاں بیان کرتا ہے کہ جو اس کے لیے حلال نہیں ہوتی، اس کی وہ باتیں بھی بیان کرتا ہے کہ جو اس کے اندر موجود نہیں ہوتی، اس کی وہ خرابیاں کہ جو اس کے اندر موجود نہیں ہیں یا موجود ہیں، وہ اس کا اتنا چرچا کرتا ہے یا پیچھے سے اس کی اتنی غیبتیں کرتا ہے کہ بعض اوقات وہ مظلوم ظالم سے بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے قیامت کے دن اس کو حساب دینا پڑے گا۔ لہذا اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اولا یہی ہے کہ اس کے اوپر صبر کرے، اور صبر نہیں کرتا تو پھر فقط اتنا ہی بدلہ اس سے لے سکتا ہے کہ جتنی تکلیف اس نے پہنچائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی اگر کوئی تم پر زیادتی کرتا ہے، تم پر کوئی ظلم کرتا ہے، تو اس کے اوپر اتنی ہی زیادتی کر لو کہ جتنی زیادتی اس نے تمہارے اوپر کی ہے، اتنی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے۔ اگر اس سے آگے بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو رب العزت جل وعلا ہم سب کو اس حدیث پاک کے مطابق خود ضرر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی ضرر سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث مبارکہ 33ویں حدیث مبارکہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الحدیث الثالث والثلاثون، یعنی 33ویں حدیث پاک، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكره، حدیث حسن رواہ البیہقی وغیرہ ہکذا وبعدہ فی الصحیحین۔ یعنی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو ان کے دعووں کے مطابق دے دیا جائے تو بہت سے لوگوں کے خونوں کا اور ان کے اموال کا دعویٰ کریں گے، لیکن گواہ تو دعویٰ کرنے والے پر اور قسم اس پر کہ جو انکار کرے۔ یہ حدیث پاک اسلامی جو قواعد ہیں، قانون ہیں، ضابطے ہیں کہ جس کے ذریعے سے جھگڑوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس میں ایک بنیادی حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حقیقی اور واقعی بات بیان فرمائی کہ اگر ہر شخص جو دعویٰ کرے اس کے مطابق اس کو دے دیا جائے تو پھر تو لوگ ایک دوسرے کے اموال کا،
ایک دوسرے کے خونوں کا دعویٰ کرنے لگ جائیں گے. کوئی کہے گا کہ اس نے میرا مال لیا ہے، اس سے میرا مال دلایا جائے. دوسرا کہے گا کہ اس نے میرے کسی عزیز کو قتل کیا ہے لہذا اس کو بدلے میں قتل کیا جائے. کوئی کہے گا کہ اس نے مجھے فلاں چیز کی تکلیف دی ہے لہذا مجھے اس سے اس کا بدلہ دلایا جائے. تو اگر اس کو عموم پر رکھ دیا جائے کہ ہر شخص کو اس کے دعوے کے مطابق دے دیا جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک کوہرام برپا ہو جائے گا. لہذا ضروری ہے کہ کوئی قاعدہ کلیہ ہونا چاہیے جس پر چل کر مظلوم کو اس کا حق بھی مل سکے اور کوئی شخص دوسرے کے اوپر غلط دعویٰ بھی نہ کر سکے. لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بنیادی قاعدہ بیان فرمایا کہ جو شخص بھی دعویٰ کرنے والا ہے کہ اس نے میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہے تو اس کے اوپر گواہ پیش کرنا یہ ضروری ہے. یعنی جو مدعی ہوتا ہے، دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے، اس کو گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں. اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکا تو پھر اس صورت میں جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا، جس کو مدعا علیہ کہا جاتا ہے، اس پر قسم اٹھانا لازم ہوتا ہے. مثلا یہ بات بکثرت پیش آتی ہے کہ بیوی عام طور پر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ مجھے میرے شوہر نے طلاق دی ہے. اب اگر اس کی بات کو مطلقاً مان لیا جائے اور جیسا اس نے کہا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے تو طلاق کا ریشو جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے وہ بہت بڑھ جائے گا اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے. لیکن شریعت مطہرہ نے یہ قاعدہ اور قانون رکھا کہ جب اس نے ایک بات کا دعویٰ کیا کہ شوہر نے میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہے تو اب شوہر سے یا تو پوچھا جائے گا، وہ اقرار کر لے کہ ہاں جو یہ کہہ رہی ہے اس کے مطابق ہے، تو شوہر چونکہ اقرار کر چکا لہذا اس کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے طلاق کا حکم دے دیا جائے گا. اور اگر شوہر اس بات کا اقرار نہیں کرتا تو اب بیوی کے اوپر اس بات کا حکم ہوگا کہ وہ گواہ پیش کریں. اگر وہ شرعی گواہ جن کی گواہی کو معتبر مانا گیا ہے ان کی گواہی کو وہ پیش کر دیتی ہے تو اس صورت میں تو بیوی کے دعوے کو قبول کر لیا جائے گا، ورنہ اب شوہر سے قسم لی جائے گی کہ وہ قسم کھا کے بتائے کہ واقعی اس نے طلاق دی ہے یا نہیں دی، پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے. تو اس طرح جہاں بھی دعوے کی صورت پائی جائے، اور یہ بات یاد رہے کہ ہر ایک کو قاضی بننے کی یہ اجازت نہیں ہے، ہر ایک فیصلے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ہمارے اصحاب اس بات سے بڑا ڈرا کرتے تھے کہ وہ کسی دو کے درمیان بھی فیصلہ کروائیں، کیونکہ احادیث طیبہ کے اندر یہ موجود ہے کہ جو بھی حاکم ہے، جو فیصلہ کرنے والا ہے، دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، تو قیامت کے دن اس کے ہاتھ اس کی گردن پر بندھے ہوں گے. اگر اس نے انصاف کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا تو اس کے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے اور وہ بچ جائے گا، اور اگر اس نے انصاف نہیں کیا ہوگا تو اس صورت کے اندر وہ جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. بہت سخت اس کے بارے میں روایتیں موجود ہیں، وعیدیں موجود ہیں کہ جو لوگوں کے درمیان اپنے اندازے کے ساتھ فیصلہ کرے یا غلط فیصلہ کر دے، جیسا کہ ہمارے یہاں آج کل اس کا رواج ہے. احادیث طیبہ میں ایسے قاضی کو جہنمی قرار دیا گیا ہے اور سخت وعیدیں اس کے اوپر بیان کی گئی ہیں. لہذا اولاً تو اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہر ایک کو قاضی بننے کی اجازت بھی نہیں ہے، بلکہ جب اس طرح کا کبھی بھی معاملہ پیش آئے تو اسے قاضی اسلام کے پاس، اور اگر قاضی اسلام نہیں ہے تو پھر مفتی اسلام کے پاس اس مسئلے کو پیش کیا جائے تاکہ وہ گواہوں کی صورت میں، اقرار کی صورت میں، قسم کی صورت میں کوئی فیصلہ یہ کر سکے. نیز یہ بات یاد رہے کہ جس طرح شریعت مطہرہ بہت ساری چیزوں کے اندر گواہی کو ضروری قرار دیتی ہے، اسی طرح کئی ایک مقامات پر شریعت مطہرہ یہ گواہی کو بڑا پسند کرتی ہے تاکہ مسلمانوں کے درمیان جو جھگڑے ہیں وہ ختم ہو اور کسی طرح کا کوئی جھگڑا پیدا ہی نہ ہو. مثلا دو بندوں کے درمیان کوئی کاروباری معاہدہ ہوا، آپس میں ایک دوسرے سے قرض لیا یا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو تو اس میں شریعت مطہرہ اس بات کا حکم دیتی ہے کہ گواہ بنا لو. اگرچہ کہ وہاں پہ گواہ بنانا یہ لازم و فرض نہیں ہے، لیکن بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ وہاں پر گواہ بنا لیے جائیں تاکہ بعد میں کسی طرح کا نزاع پیدا نہ ہو، بعد میں کسی طرح کا کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو اور دونوں نے جو معاہدہ کیا ہے اس پر وہ قائم رہیں. تو رب العزت جل وعلا ہم سب کو صحیح طریقے سے انصاف کو پسند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے ذمے یہ ذمہ داری لگے کہ وہ دو شخصوں کے درمیان فیصلہ کروائیں، رب العزت جل وعلا ان کو پوری تحقیق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العزت جل وعلا جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حدیث رسول لایا ہوں میں، مدینے کے پھول لایا ہوں میں، حدیث رسول لایا